بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ پیارے دوستو، آخری مجلس میں ہم نے الاصول الثلاثہ کا تیسرا مقدمہ بیان کیا تھا اور اس کا آخری حصہ ابھی باقی تھا، تو آج کے انشاءاللہ چوتھے درس میں الاصول الثلاثہ کتاب کے چوتھے درس میں تیسرا مقدمہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو ہم متن پڑھ رہے ہیں وہ متن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ، سب سے عظیم حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، التوحید، وہ توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، اور توحید کی تعریف کرتے ہوئے شیخ لکھتے ہیں توحید اللہ رب العزت کو اس کی عبادت میں ایک جاننا اور اس اکیلے کی عبادت کرنا ہے۔ یہ لفظ توحید، اس کے متعلق چند اہم معلومات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور چند بنیادی اور اہم ترین مسائل جو ایک عام مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، اس کے علم میں ہونے چاہیے۔ ہماری زندگی میں سب سے اہم دینی مسئلہ جو ہے وہ ہے توحید۔ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ توحید ہے، حتیٰ کہ ہماری زندگی کا مقصد ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا؟ وہ توحید کے لیے پیدا کیا گیا کہ ہم دنیا میں آ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور باقیوں کی عبادت کا، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہوتی ہے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کریں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور یہی شیخ نے توحید کی تعریف کی ہے۔ لفظ توحید کی طرف چلتے ہیں۔ یہ توحید لفظ کہاں سے ہمیں ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، متعدد احادیث مبارکہ میں یہ لفظ وارد ہوا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں مشہور و معروف روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان کیا، اور حج کا طریقہ بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، یعنی حج کی نیت کی اور اس کا لباس پہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا اعلان کیا، اور الفاظ جو روایت میں موجود ہیں وہ یوں ہیں فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ۔ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ یعنی توحید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آغاز کیا، اور وہ توحید کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں
ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام حمد، تمام نعمتیں، تمام بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ لفظ توحید کوئی نیا ایجاد کردہ لفظ نہیں، کوئی من گھڑت لفظ نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ توحید کی بات کر رہے ہو تو توحید کی دلیل بتاؤ کہ کون سی حدیث میں لفظ توحید آیا ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ لفظ استعمال کیا، فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، مسند احمد میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید، فلو کان، اگر تمہارے باپ نے اقرار کیا تھا توحید کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے نکالے، تو معلوم ہوا کہ لفظ توحید سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے، اور اس کے بہت سارے مترادف الفاظ میں آئے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اسی کے ہم معنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے لفظ واحد، احد، تو یہ تمام الفاظ ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے ایک ہی تمام الفاظ کا معنی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت۔ اب آئیے توحید کی تعریف کیا ہے۔ لفظ کے بارے میں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس لفظ کی اصل شریعت سے ثابت ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی اہم بیان کرتا چلوں کہ ائمہ اور محدثین کرام نے بہت ساری کتابیں لکھیں جن کا عنوان رکھا کتاب التوحید، جیسے مشہور و معروف کتاب ہے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا نام ہی کتاب التوحید ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں، اگر آپ آخری حصہ اٹھا کے دیکھیں صحیح البخاری کا، تو اس میں امام بخاری نے توحید کے عنوان سے ایک کتاب قائم کی ہے کتاب التوحید کے نام سے، اور بے شمار ائمہ اور محدثین نے اپنی کتاب کا نام کتاب التوحید رکھا ہے۔ تو یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ توحید لفظ کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، توحید کی تعریف کیا ہے؟ توحید کی تعریف ہے اللہ رب العزت کو ایک سمجھنا، اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، اس کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ یہ سادی سی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، اپنے دل سے اور اپنے عمل سے۔ بعض اوقات دل سے تو مان لیتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم دل کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اپنے دل سے یقین رکھنا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کے مطابق عمل کرنا، عملاً بھی اسے ثابت کرنا، اسے توحید کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث پہ غور و فکر کر کے، قرآن و حدیث پہ غور و فکر کر کے علماء نے توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ بہت اہم، نہایت اہم مسئلہ ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ 3 قسمیں کہاں سے آئیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ کس نے 3 قسمیں بنائی؟ یہ علماء نے قرآن و حدیث پہ غور و فکر کر کے توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنی توحید بیان کی ہے وہ 3 قسم کی توحید ہے، اور وہ کون کون سی ہے؟ پہلی توحید کی قسم ہے توحید الربوبیہ، اور دوسری قسم ہے توحید الالوہیہ،
اور تیسری قسم ہے توحید کی، توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیہ، اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ توحید کا معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت کو ایک جاننا، اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ اب جب لفظ توحید کے ساتھ ایک اور لفظ اضافہ کر دیا جائے گا، الربوبیہ، تو اس لفظ کا معنی ہے اللہ رب العزت کے افعال۔ ربوبیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے افعال۔ جب ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، تو اس کا معنی ہوگا اللہ رب العزت کے افعال۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کا کیا معنی ہے؟ افعال فعل کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام۔ اب کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال کا ذکر کیا ہے؟ تو آپ قرآن پاک پڑھتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار افعال کا ذکر کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اسی طرح بہت سارے اللہ تعالیٰ کے افعال ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ان تمام افعال میں اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، اسے توحید الربوبیہ کہتے ہیں۔ تو عربی الفاظ جو اس کی تعریف میں استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عربی میں تعریف کر دیتا ہوں۔ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِأَفْعَالِهِ۔ توحید الربوبیہ کی تعریف ہے افراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، بِأَفْعَالِهِ، اس کے افعال میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اب چند افعال اللہ تعالیٰ کے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام جنوں کو پیدا کیا، بلکہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ پیدا کرنا، تخلیق کرنا اللہ رب العزت کا فعل ہے، اور اس فعل میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اکیلے نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس فعل میں کوئی شریک نہیں۔ اس عقیدے کو کہا جائے گا توحید الربوبیہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمام مخلوقات کا رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ اس عقیدے کو کہا جائے گا توحید الربوبیہ۔ اسی طرح کسی اور فعل کی مثال لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فعل میں اکیلا ہے، تو اس عقیدے کو کہا جائے گا توحید الربوبیہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ زمین کو فرش بنانا یہ اللہ رب العزت کا فعل ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کو چھت بنایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا، آسمان سے پانی نازل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے رزق کا انتظام کیا کہ زمین سے ثمرات نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم اللہ کی مانند کسی کو نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو اچھی طرح یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے افعال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ آسمان سے پانی نازل کیا، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے ثمرات نکالے تاکہ ہم رزق حاصل کر سکیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ ان تمام افعال میں اللہ رب العزت اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا حصہ دار نہیں، کوئی ان افعال میں اس کی مدد کرنے والا نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس عقیدے کو، اس بات کے ماننے کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس عقیدے کو کہا جاتا ہے توحید الربوبیہ۔
تو ربوبیت کا معنی کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کے افعال. اور لفظ توحید کا کیا معنی ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ تھی توحید کی پہلی قسم، توحید الربوبیہ. اب آئیے توحید کی دوسری قسم بیان کی جو علماء نے، اس کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے توحید الالوہیہ. توحید کا وہی معنی اللہ رب العزت کو ایک جاننا، اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا. الالوہیہ، اس کی الوہیت میں، الوہیت کا معنی ہے عبادت. اور عربی زبان میں توحید الالوہیہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے: وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ. اللہ رب العزت کو ایک جاننا بندوں کے افعال میں، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، وہ اس کا فعل ہے. اور ان تمام عبادات کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے. تو اللہ رب العزت کی عبادت میں اسے ایک جاننا، اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ توحید الالوہیہ ہے. اور توحید الالوہیہ کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، وہ ہے توحید العبادہ. تو گویا کہ الالوہیہ اور العبادہ دونوں ایک ہی معنی ہے. الوہیت کا معنی ہے عبادت، اور عبادت کا معنی ہے الوہیت. اور اس عبادت میں جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، عبادات، ان تمام عبادات میں اللہ رب العزت اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس بات کے اقرار کرنے کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ. یہاں یہ بات یاد رکھیں، توحید الوہیت میں یا توحید عبادت جو کہ اس کا دوسرا نام ہے، اس میں خالی دل سے اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. یعنی اپنے دل سے بھی اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کے مطابق اس عقیدے کے مطابق پھر اسی اللہ رب العزت کی اکیلے کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ عملاً بھی ضروری ہے. خالی دل سے مان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس توحید کا شرف قبولیت ہوگی. تو توحید الالوہیہ کا کیا معنی ہوا؟ اللہ رب العزت کی عبادت میں جتنی بھی عبادت انسان کرتے ہیں، اس عبادت میں اللہ رب العزت کو اکیلا سمجھنا اور اس اکیلے کی عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید الالوہیہ ہے. یہاں میں ایک فرق بیان کرتا چلوں، توحید الربوبیہ میں اور توحید الالوہیہ میں فرق کیا ہے، تاکہ بات کھل کے اور واضح ہو جائے. توحید الربوبیہ میں اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور توحید الالوہیہ میں بندے کے افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. یعنی بندے کے افعال اللہ رب العزت کے لیے، جتنی عبادات انسان کرتا ہے وہ انسان کا فعل ہے، وہ اللہ کے لیے خاص ہیں. ان عبادات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو ان عبادات میں شریک نہیں کرنا، یہ توحید الالوہیہ ہے. تو پہلا فرق کیا ہوا توحید الربوبیت میں اور توحید الالوہیہ میں، کہ توحید الربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور توحید الوہیت میں انسان کے افعال ہیں اللہ رب العزت کے لیے. دوسرا فرق، توحید الربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی. توحید الربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کو مان لیتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، وہی اس کائنات کا مدبر ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ان تمام افعال کا اقرار کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان تمام افعال کے اختیار رکھنے والا ہے اور ان میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو ہمارے اوپر یہ لازم آ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، کسی اور نے کچھ نہیں کیا، تو ہم بھی جو عبادت کریں وہ اسی کی عبادت کریں. کوئی ہم سے اگر پوچھے کوئی غیر مسلم کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، یہ اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں۔ تو یہ جواب دیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کرنا توحید الوہیت، اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، یہ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی، توحید عبادت کی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم رب مانتے ہیں، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمارا سچا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ تو یہ تھا ایک اور فرق توحید ربوبیت میں اور توحید الوہیت میں۔ اب تیسرا ایک اور نقطہ یہاں ذہن میں رکھیں دونوں قسموں میں فرق بیان کرنے کے لیے، کہ توحید ربوبیت وسیلہ ہے، توحید ربوبیت وسیلہ ہے، اور توحید الوہیت مقصد ہے۔ یعنی توحید ربوبیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ابھی، بلکہ توحید ربوبیت ہمیں آگے کی طرف توحید الوہیت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو توحید ربوبیت وسیلہ ہے، اور توحید الوہیت یہ ہمارا مقصد ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو خالق و مالک اور رازق اور مدبر مان لینا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کا اقرار کر لیا جب انسان نے، تو یہ ہمیں لے کے جائے گا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں تم نے رب مان لیا ہے، خالق مالک رازق مدبر مان لیا ہے، تو اسے معبود بھی مانو، یعنی اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یہ توحید الوہیت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس ہدف تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ تھی دو توحید کی پہلی قسمیں۔ اب آئیے تیسری قسم کی طرف۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات۔ توحید الاسماء والصفات یعنی اسماء کا معنی ہوتا ہے نام، اسم کی جمع ہے اسماء، بہت سارے نام۔ صفات صفت کی جمع ہے بہت ساری صفات، زیادہ صفتیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء قرآن پاک میں بیان ہوئے، احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے، اور تمام کے تمام اسماء خوبصورت ہیں، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں اسماء حسنی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے خوب انتہا درجے کے بہت زیادہ خوبصورتی والے نام ہیں، اور ایسے نام اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے نہیں، ایسے نام اللہ کے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسے کہتے ہیں توحید الاسماء۔ اور اسی طرح الصفات، توحید الصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اسے اکیلا سمجھنا، اس کے اکیلا ہونے کا عقیدہ رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام صفات میں اللہ رب العزت اکیلا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی اور کی نہیں، یعنی اللہ رب العزت کی صفات ویسی صفات کسی اور کی نہیں۔ اس بات کے اقرار کرنا توحید الاسماء والصفات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ناموں میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ویسے نام کسی اور کے نہیں، اور اللہ رب العزت اپنی صفات میں اکیلا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی صفات جیسی صفات کسی اور کی نہیں، اسے توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں۔ یہاں چند الفاظ اس باب میں یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں توحید الاسماء والصفات کا، تو چند کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جب تک کہ ہم ان کاموں سے بچ نہیں جاتے، تب تک ہمارا یہ توحید الاسماء والصفات کے اوپر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، یعنی ہمارا اقرار تب تک صحیح نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سے کام ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے توحید الاسماء والصفات کا اقرار کرتے ہوئے؟ پہلا کام ہے، اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے تعطیل۔ تعطیل کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے اسماء اپنے قرآن و احادیث کے ذریعے ہمیں بتائے،
ان تمام اسماء کا اقرار کرنا ہے، تعطیل یعنی انکار نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جتنی صفات قرآن و حدیث میں ہیں، تمام صفات کا اقرار کرنا ہے، تعطیل یعنی انکار نہیں کرنا۔ تو پہلا کام جو نہیں کرنا وہ ہے تعطیل۔ تعطیل کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا، کسی بھی صفت کا جو قرآن و حدیث میں وارد ہے اس کا انکار نہیں کرنا، یہ کفر ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، دوسرا کام ہے تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ نہیں دینی، یعنی یہ نہیں کہنا کہ اللہ رب العزت کی فلاں صفت فلاں کی طرح کی ہے، یہ تشبیہ دینا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شرک ہے، تشبیہ سے بھی بچنا ہے۔ تو پہلا کام تعطیل، انکار نہیں کرنا، دوسرا کام تشبیہ نہیں دینی، اور تیسرا کام ہے تأویل یا تحریف۔ تأویل کا معنی ہوتا ہے معنی بدل دینا، کچھ اور مراد لے لینا۔ اسی طرح تحریف تأویل کے ہم معنی لفظ ہے، تأویل اور تحریف دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی کسی لفظ کا معنی بدل دینا، لفظ ویسا ہی رکھنا، معنی کچھ اور مراد لے لینا، اسے تأویل بھی کہتے ہیں، تحریف بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تأویل یا تحریف نہیں کرنی، نہ تأویل کرنی ہے نہ تحریف کرنی ہے۔ تو چار کام ہو گئے، پہلا کام تعطیل، انکار نہیں کرنا، تشبیہ، کسی کی طرح تشبیہ نہیں دینی، جیسے اللہ رب العزت کی صفت فلاں جیسی ہے، یہ تشبیہ بھی نہیں دینی، یہ بھی حرام ہے، شرک ہے۔ تأویل یا تحریف بھی نہیں کرنی۔ اب آئیے چوتھا کام جو نہیں کرنا وہ ہے تکییف۔ تکییف کا معنی ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا، کہ اللہ رب العزت کی فلاں صفت ایسی ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی دماغ میں کوئی سوچ بنا لینا، کوئی نئی کیفیت ایجاد کر لینا، یہ کیفیت بیان کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا، اس پہ ایمان لے آنا کافی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، کیفیت بیان نہیں کرنی اپنی طرف سے۔ تو کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بیان نہیں کرنی۔ تو یہ چار کام یاد رکھیں، تعطیل، انکار کرنا، تشبیہ دینا یہ بھی حرام ہے، تعطیل بھی نہیں کرنی، انکار نہیں کرنا اسماء و صفات میں کسی کا، تشبیہ بھی نہیں دینی، اور اس کے بعد تأویل یا تحریف نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اور اسی طرح کیفیت بیان نہیں کرنی۔ اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، التواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الغفار اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ تمام اللہ رب العزت کے ناموں کا اقرار کرنا ہے، کسی ایک نام کا بھی انکار نہیں کرنا، اور اس میں تشبیہ نہیں دینی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ مستوی کا معنی ہے بلند ہونا، رحمان عرش پہ بلند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہے۔ تو پہلا کام جو نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند نہیں، یہ نہیں کہنا، بلکہ اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہے۔ دوسرا کام تشبیہ نہیں دینی کہ فلاں کی طرح بلند ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ اس طرح ہے، اس طرح بھی تشبیہ نہیں دینی۔ اور اسی طرح تأویل نہیں کرنی، تحریف نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، مستوی کا معنی کچھ اور ہے، بلند نہیں کچھ اور ہے، تو یہ تأویل یا تحریف بھی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح چوتھا کام تکییف، کیفیت بیان نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پہ بلند ہے، اس کی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ چاروں کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے دو ہاتھوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بل یداہ مبسوطتان، بل یداہ، اس کے دو ہاتھ، یداہ اس کے دو ہاتھ، دو ہاتھوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے دو ہاتھ، کیا کریں ہمارا کام ہے اقرار کرنا، اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا۔ تعطیل یعنی انکار نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت کا، کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ نہیں، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار ہو جائے گا، جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، یہ کفر ہو جائے گا۔ انکار نہیں کرنا، تشبیہ نہیں دینی۔ تشبیہ کا کیا مطلب؟ کہ معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ انسان کے دو ہاتھ جیسے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ تشبیہ ہے، تشبیہ بھی نہیں دینی۔ اسی طرح تأویل یا تحریف نہیں کرنی، معنی نہیں بدلنا۔ معنی بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ کچھ اور معنی مراد لے لینا بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ید کا معنی عربی میں ہاتھ ہوتا ہے، لہٰذا ہم ہاتھ ہی معنی مراد لیں گے، الا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ اور معنی بیان کیا ہو تو ہم مان سکتے ہیں، ہمارے اوپر ماننا ضروری ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا معنی کوئی اور بیان نہیں کیا تو اپنی طرف سے کوئی بعد میں آنے والا اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی اور معنی بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، ہاتھوں سے مراد ہاتھ ہی ہیں، تو تأویل اور تحریف نہیں کرنی۔ اس کے بعد چوتھا کام جو نہیں کرنا وہ ہے تکییف، کیفیت بیان نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، لہذا یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بس ایمان لے آؤ کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں۔ اب کیسے ایمان لانا ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، نہ ان کا انکار کرتے ہیں، نہ ان کی تشبیہ دیتے ہیں، نہ تأویل یا تحریف کرتے ہیں، نہ کیفیت بیان کرتے ہیں۔ کیسے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کی طرح کے نہیں، معاذ اللہ، مخلوق کی طرح کے نہیں ہے، نہ ہی انسانوں کی طرح کے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہمارے اوپر ایمان لانا، ان کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح تمام اسماء و صفات کا اقرار کرنا، اسے توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں۔ تو یہ تھیں توحید کی 3 قسمیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی: توحید ربوبیت، توحید الربوبیہ، توحید الوہیت، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید اسماء و صفات۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بیان کرتا چلوں۔ توحید کی 3 قسمیں میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کر دی، ان میں سے توحید کی جو تعریف شیخ نے یہاں متن میں ذکر کی ہے وہ توحید الوہیت کی تعریف یہاں شیخ نے ذکر کی ہے، توحید ربوبیت کی نہیں کی، توحید اسماء و صفات کی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان توحید الوہیت کو مان لے گا، اس کا اقرار کر لے گا، تو یقیناً توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات بھی اس میں شامل ہوں گی۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب نہ مانتا ہو یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک کرتا ہو کسی اور کو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو خالص عبادت کرتا ہے، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اکیلا رب مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتا ہے۔ تو جو بھی انسان توحید الوہیت کا اقرار کرے گا اس میں توحید ربوبیت شامل ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی توحید الوہیت کا اقرار کر لے، اس پہ قائم رہے، اور توحید ربوبیت میں اس کا کوئی خلل رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی توحید الوہیت کو مان لے گا اس میں توحید ربوبیت آ جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی توحید ربوبیت کو مانتا ہے تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ توحید الوہیت کو مانے۔ توحید ربوبیت میں توحید الوہیت شامل نہیں ہے، توحید ربوبیت راستہ ہے توحید الوہیت کی طرف۔ تو جب ہم نے توحید ربوبیت کو ماننا ہے تو لازم آ جاتا ہے توحید الوہیت کو بھی مانو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہو، اکیلا رب مان رہے ہو، تو اسی کی عبادت کرو، اسی کو اکیلے کو معبود مانو۔ تو یہ توحید ربوبیت راستہ ہے توحید الوہیت کی طرف۔ تو توحید ربوبیت کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ توحید الوہیت تک پہنچنا یہ ہمارا مقصد ہے، ضروری ہے۔ اس لیے
شیخ نے یہاں توحید الوہیت کی تعریف کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اصل توحید کی تینوں قسموں میں جب تک ہم توحید الوہیت پہ قائم نہیں ہوتے، اس کا اقرار نہیں کر لیتے، تب تک ہم توحید پہ قائم نہیں ہو سکتے، موحد نہیں بن سکتے۔ تو جب انسان توحید الوہیت کو مان لے گا، اس کا اقرار کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرے گا، تو یقیناً توحید ربوبیت کا بھی اس نے اقرار کیا ہوگا، تبھی توحید الوہیت پہ قائم ہے۔ توحید اسماء و صفات کو بھی مانتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے شیخ نے یہاں توحید الوہیت کی تعریف کی، توحید کی تعریف میں، اور فرمایا وَهُوَ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ رب العزت کو واحد ماننا، ایک سمجھنا، اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ توحید ہے۔ آخری نقطہ توحید کے حوالے سے وہ یہ ہے، توحید کے دو رکن ہیں، توحید کے دو رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی اور دوسرا رکن ہے اثبات۔ جب بھی لفظ توحید استعمال کیا جائے گا تو اس میں دو باتوں کا ہونا، دو باتوں کا جمع ہونا ضروری ہے، اور وہ پہلی بات ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات۔ نفی کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، نفی کر دینا، نہ ماننا، انکار کر دینا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں، یہ نفی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، یہ اثبات ہے۔ جب تک نفی اور اثبات یہ دونوں جمع نہیں ہو جائیں گے تب تک عقیدہ توحید مکمل نہیں ہوتا۔ تو توحید میں نفی اور اثبات کا ہونا ضروری ہے، چاہے توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، یا توحید اسماء و صفات ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، یہ اثبات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں، سب کی نفی کر دو، یہ نفی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے علاوہ سب کی نفی، اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار، یہ اثبات دونوں جمع ہوں گے تو اسے توحید الربوبیہ کہا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، یہ اثبات ہے، کافی نہیں، بلکہ باقی جو جھوٹے معبود ہیں ان کی نفی بھی ضروری ہے، ان کی نفی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جتنے جھوٹے معبود ہیں سب کا انکار، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، سب کا انکار کرتے ہیں ہم، اور صرف اللہ رب العزت اکیلے کو اپنا الہ، اپنا معبود مانتے ہیں۔ الہ کا معنی بھی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، معبود بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنا معبود ماننا اور اللہ رب العزت کے علاوہ تمام جھوٹے معبودان کی نفی کرنا، انکار کرنا، یہ نفی اور اثبات، اسے توحید الالوہیہ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح توحید اسماء و صفات میں بھی اللہ رب العزت اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس جیسی صفات کسی اور کی نہیں، اللہ رب العزت کی صفات جیسی صفات کسی اور کی نہیں، یہ نفی کرنا، اور اللہ رب العزت کی صفات کا اقرار کرنا، یہ نفی اور اثبات، اسی کو توحید الاسماء والصفات کہا جائے گا۔ تو یہ تھا توحید کے حوالے سے آخری اہم ترین نقطہ کہ توحید کب ہوتی ہے، جب نفی اور اثبات جمع ہو جائیں۔ آگے چلتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، سب سے عظیم حکم جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع کیا، سب سے بڑا خطرناک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ ہے شرک۔ شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جس طرح توحید سب سے عظیم امر ہے کہ توحید پہ قائم رہو، اسی طرح شرک سب سے بڑا ایسا کام ہے جس سے سب سے زیادہ بڑے حکم دے کے اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے۔ توحید اور شرک دونوں متضاد عقیدے ہیں، یا دونوں متضاد عمل ہیں۔ ایک انسان اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اکیلا رب ہے، اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا رب، کوئی ہمارا معبود نہیں، یہ توحید ہے۔ اس کے برعکس کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو معبود مانتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ باقیوں کی نفی کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جب تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو معبود مانیں گے تو یہ نفی اور اثبات توحید ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو معبود مان لیں لیکن نفی نہ کریں باقیوں کو بھی مان لیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس شرک سے سب سے زیادہ
قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے، سب سے زیادہ شدت جس عمل کو منع کرنے میں آئی وہ ہے شرک۔ اب آئیے شرک ہے کیا؟ شیخ نے یہاں تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اللہ رب العزت کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کو پکارنا۔ دعا کرنا عبادت ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اللہ رب العزت اپنی عبادت میں اکیلا ہے، وہی سچا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب دعا عبادت ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، تو دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے دعا کرتے کرتے کوئی کسی اور سے بھی دعا کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں شیخ نے یہاں تعریف کی وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور سے دعا کرنا۔ تو یہ خاص عبادت کا ذکر یہاں تعریف میں کیا، اور وہ ہے دعا کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادت تو اللہ کے لیے خالص ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دعا کا ذکر خاص طور پہ یہاں اس لیے کیا گیا کہ پہلی قوموں سے لے کے آج تک سب سے زیادہ جس عمل میں لوگ شرک کرتے ہیں وہ ہے دعا۔ نماز لوگ اللہ کے لیے مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے، لیکن بہت سارے لوگ دعا کرنے کی باری جب آتی ہے تو اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تاکید اس کام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ دعا خالص اللہ تعالیٰ سے کرو، اللہ کے علاوہ کسی بھی صورت کسی اور سے دعا نہیں کرنی۔ تو یہ شرک ہے۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی نفی اور اثبات دونوں چیزیں موجود ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، یہ اس بات ہے۔ اب کیا اللہ کی عبادت کر لینا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ دوسروں کی عبادت کا انکار، نفی ضروری ہے۔ اس بات ہو گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک کا انکار کر دو، تو اسے توحید کہیں گے۔ توحید کا اقرار کرنا ہے، شرک کا انکار کرنا ہے، شرک سے نفرت کرنی ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کی مانند کسی اور کو بنا لو، اللہ کی طرح کسی اور کو بنا لو، اللہ کی طرح چاہے رب بنا لو، چاہے معبود بنا لو، چاہے اللہ کی صفات کسی اور کو دے دو۔ تو یہ سب سے بڑا جرم ہے اللہ کی مانند کسی اور کو بنانا، وَهُوَ خَلَقَكَ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا قلنا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور ہمیں خبر دیں۔ قال الاشراک باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا گناہ جو ذکر کیا، جو سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلی بات، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات، شرک جب انسان کرتا ہے تو مشرک کے تمام شرک کی وجہ سے، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے باقی تمام نیک اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان، سب سے پہلا اور بڑا نقصان کہ شرک ایک مرتبہ انسان شرک اکبر کر لے تو نیک اعمال بھی برباد اس شرک کی وجہ سے۔ اور اگر توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں موت آ گئی، توبہ نہیں کی، توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا زندگی میں، لیکن اگر شرک کی حالت میں کسی کو موت آ گئی اور توبہ نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ مشرک کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی مشرک کو ایک بہت بڑا نقصان۔ اور اس کے بعد ایک اور بات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ تو مشرک پہ جنت حرام ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ
جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور یہ مشرک شرک کرنے والے ظالم ہیں، ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں شرک کے حوالے سے قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ شرک کی جو بھیانک اور شرک کی غلاظت اور شرک اور مشرک کے بارے میں جو نجاست قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے وہ بہت ساری آیات میں ہے۔ اختصار سے چند ایک نقاط میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم رہنے اور توحید پہ ہمارا خاتمہ فرمائے اور شرک سے ہمیں دور رکھے، اہل شرک سے ہمیں دور رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔